میں آج آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناؤں گا، ایسی دلچسپ کہ 300 سال سے لوگ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے لندن شہر میں رہنے والے دو لڑکوں کی۔ شہر تو ایک تھا مگر دونوں کی قسمت بے حد مختلف۔ اگرچہ ایک ہی رات میں دونوں پیدا ہوئے۔ ایک پیدا ہوا شاہی محل کے اندر، وہ تھا شہزادہ اور اس نے بننا تھا انگلینڈ کا بادشاہ، ایڈورڈ پرنس آف ویلز۔ تمام ملک اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی پیدائش ہوئی تو ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ امیر غریب ہر کوئی شہزادے کی خوشیاں منا رہا تھا، اور اسی وقت اسی شہر لندن کے غریبوں کے گندے علاقے میں ایسے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کی خواہش کسی کو نہ تھی، ٹام کینٹی۔ نہ گھر میں کھانا تھا نہ دوسرا سامان، بھیک مانگ کر وہ لوگ گزارا کرتے، زمین پر سوتے۔ ٹام کینٹی کی قسمت میں غربت لکھی تھی اور بڑے ہو کر بھیک مانگنا اس کا مقدر تھا۔ ایک بچہ تھا شہزادہ اور دوسرا غریب فقیر۔ ایک کے لیے مبارکباد دینے والوں کی، تحفے لانے والوں کی طویل قطار لگی ہوئی تھی اور دوسرے کی طرف دیکھنے کو بھی کوئی تیار نہ تھا۔ ٹام کے باپ کا نام تھا جان کینٹی۔ اس کی دو جڑواں بہنیں تھیں، بیٹ اور نین۔ خوبصورت مگر نہ ان کے پاس اچھے کپڑے تھے نہ ہی انہوں نے کبھی پڑھائی کی تھی، بالکل جاہل اور ان پڑھ۔ ان کی دادی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی۔ ٹام تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے اسے بھیک مانگنے پر لگا دیا۔ جو بھیک لے کر آتا اس سے باپ شراب پیتا اور لڑائی جھگڑا کرتا۔ بھیک کم ملتی تو ٹام کی شاندار مرمت ہوتی۔ اسی علاقے میں ایک اچھا بزرگ بھی تھا، پادری فادر اینڈریوز کا نام تھا، جس کی کوشش ہوتی کہ سب لوگ لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، کچھ پڑھ لکھ جائیں، برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلیں۔ ٹام کو بھی پڑھنا لکھنا سکھا دیا۔ وہ بھیک مانگنے جاتا، وہاں سے فارغ ہو کر فادر اینڈریو کے پاس پہنچ جاتا، جہاں اسے دلچسپ کتابیں پڑھنے کو ملتی۔ وہ خود فقیر تھا اور اسی لیے بادشاہوں کے قصے کہانیاں سب سے زیادہ دلچسپی سے پڑھتا۔ ایک بھکاری لڑکا شہزادہ بننے کی خواہش کرتا اور شہزادوں کی سی نقل کر کے خود کو خوش کر لیتا، مگر حقیقت میں تو زندگی بہت مشکل تھی۔ باپ کی مار، دنیا کی ذلت، بھوک اور گندے کپڑے۔ ایک روز بھیک مانگتے ہوئے بادشاہ کے محل تک چلا گیا۔ کیا شاندار محل تھا، اور سب سے بڑھ کر شہزادہ بھی نظر آ رہا تھا۔ باہر لوگوں کا ہجوم شہزادہ زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایسے شاندار کپڑے جن کا تصور بھی ممکن نہیں، اور دوسری طرف ٹام کینٹی کے ایسے گندے اور پھٹے ہوئے جیسے ایک فقیر کے ہی ہو سکتے تھے۔ پھر وہ فقیر لڑکا نہ جانے کن خیالات میں محل کے اندر داخل ہونے لگا۔ سپاہیوں نے اسے بہت بری طرح ذلیل کر کے پیچھے پھینک دیا۔ لوگ ہنس رہے تھے، مگر جب شہزادے نے یہ دیکھا تو بھاگتا ہوا باہر آیا۔ لڑکے، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تمام محافظوں سے سختی سے کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے اندر آنے دو۔ شہزادہ ٹام کینٹی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کی عمر کا ہی تھا مگر بے حد خراب حالت میں۔ ٹام نے اسے بتایا کہ وہ غریب ہیں، بھوکے رہتے ہیں، مٹی سے کھلونے بنا کر کھیلتے ہیں، دریا میں نہاتے ہیں، بھاگنے کے مقابلے بھی کرتے ہیں۔ شہزادے کے لیے یہ سب چیزیں بہت دلچسپ تھیں۔ بات سنو ٹام، تم میرے کپڑے پہن لو اور میں تمہارے۔ دونوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ میں باہر جاتا ہوں، سیر کر کے واپس آؤں گا۔ حیران کن بات تھی، ان کی شکلیں بھی بے حد ملتی تھیں۔ شہزادہ کون تھا اور فقیر کون، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ شہزادہ فقیر بن کر باہر گیا۔ سپاہیوں نے اسے تھپڑ مارے اور باہر دھکا دے دیا۔ تماشائیوں کے ہجوم نے یہ دیکھا تو نعرے بازی کی، خوش ہوئے اور شہزادے کے پیچھے بھاگے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں شہزادہ ہوں اور تم سب کو سزا دوں گا۔ جب انہوں نے سنا کہ فقیر اپنے آپ کو شہزادہ کہہ رہا ہے تو شہزادہ زندہ باد کے نعرے لگائے اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ننگے پیر بھاگ کر ان شرارتی لوگوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کچھ دوسرے بچوں نے جب سنا کہ فقیر شہزادہ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے مارا۔ درد کرتے پیروں اور خون نکلتے جسم کے ساتھ سرد رات کو شہزادہ پریشان کھڑا تھا۔ بھوک لگ رہی تھی، کہاں جاؤں؟ محل کافی دور تھا۔ ادھر ٹام کا باپ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ شہزادے کو ٹام سمجھ کر گردن سے پکڑا، مارا۔ گھر چل، سیریں کرتا ہے، کہاں ہے آج کی کمائی؟ کچھ نہیں کمایا؟ مرمت کر کے آج تجھے سیدھا کروں گا۔ میں شہزادہ ہوں، چھوڑو مجھے ورنہ تمہیں سزا دوں گا۔ شہزادے، گھر تو چل، ڈنڈا تجھے دوبارہ فقیر بنائے گا، بادشاہ کی اولاد۔ پہلے سے خراب حال شہزادہ اب بالکل ہی بے حال ہو چکا تھا۔
ٹام کا ظالم باپ اسے گھر لے کر گیا اور لاتوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا۔ تیرا دماغ آج میں صحیح کر کے ہی رہوں گا۔ ماں نے بچانے کی کوشش کی تو اسے بھی مار پڑی۔ شہزادہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا بیٹا محل میں ہے اور میں شہزادہ ہوں۔ ماں سمجھی بیٹے کے دماغ میں اثر ہو چکا ہے۔ باپ کو غصہ بے حد زیادہ تھا۔ بھیک نہ لانے کی وجہ سے دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ ماں نے مشکل سے شہزادے کو بچایا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا اس کا بیٹا پاگل ہو چکا ہے۔ پھر خیال آیا شاید واقعی یہ کوئی اور ہو۔ قریب سے دیکھا اور جان گئی کہ اس کی عادتیں تو ٹام سے مختلف ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ غریبوں کے اس علاقے میں پولیس نے چھاپا مارا۔ تمام لوگ گھروں سے نکل کر بھاگنے لگے۔ ٹام کے باپ نے کہا میں بھاگ کر لندن کے پل پر جا رہا ہوں، وہاں ہمارے لیے چھپنے کی جگہ ہے، سب وہاں پہنچو۔ پھر وہ ایک طرف بھاگا اور شہزادہ دوسری طرف۔ زخمی جسم، بھوکا پیاسا، سرد رات، پھٹے ہوئے کپڑے۔ شہزادہ سخت غصے میں تھا کہ ٹام نے محل کے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ فقیر ہے اور لوگوں نے اسے تلاش کیوں نہیں کیا۔ میں اس فقیر کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ہاں آج رات تو محل میں دعوت ہے، تمام لوگ وہاں آئیں گے تو مجھے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ دوسری طرف ٹام شہزادے کے کپڑوں میں ملبوس محل میں بے شمار نوکروں کے ساتھ موجود تھا۔ ایسا شاندار کمرہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی کزن لیڈی جین آئی، جھک کر سلام کیا۔ ٹام کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو وہ بھی جھک گیا۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی، جلدی سے باہر گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی محل میں ہر ایک تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ شہزادے کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور وہ سب کچھ بھول چکا ہے۔ ٹام پریشان تھا کہ اسے شہزادہ بننے کے الزام میں قتل نہ کروا دیا جائے۔ بادشاہ نے اسے بلایا۔ ملازموں کی ایک فوج ادب سے اس کے پیچھے چل رہی تھی اور وہ بادشاہ کے سامنے موجود تھا۔ بے حد قیمتی کپڑے، بہت سے ملازم، شاندار شاہی ماحول، مگر بادشاہ بیمار تھا، چل پھر نہ سکتا تھا۔ وہ بولا شہزادے ولی عہد، میرے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے محبت کرنے والے باپ کو بھی نہیں پہچان رہے۔ بادشاہ اسے پیار کر رہا تھا، قریب بلا رہا تھا اور ٹام کانپتے ہوئے اس سے دور ہو رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، مجھے قتل نہ کروائیں، میرا قصور نہیں ہے۔ بادشاہ سمجھا اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ حکم جاری کیا خبردار کوئی شہزادے کو پاگل نہ کہے، نہ اس بات کا تذکرہ کیا جائے۔ میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، مجھے پہچانو، میں تمہارا باپ ہوں بادشاہ، اور تم میرے بیٹے ہو شہزادے ولی عہد۔ ٹام اور گھبرا گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، میری کوئی غلطی نہیں، میں تو فقیر ہوں، مجھے زندہ رہنے دیں، قتل کا حکم نہ دیں۔ بادشاہ بولا نہ میرے بیٹے، تمہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ ٹام خوش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھے میرے گھر جانے دیں، غریب گھر میں۔ بادشاہ سلامت نے ٹام سے سوال جواب کیے اور کہا کہ زیادہ پڑھنے لکھنے سے دماغ پر وقتی اثر ہوا ہے، پڑھائی چند دن نہ کروائی جائے۔ پھر غصے میں حکم دیا پاگل ہو بھی گیا ہے تو کیا ہوا، بیٹا تو ہمارا ہی ہے اور ہمارے بعد یہی بادشاہ بنے گا، جو اسے پاگل کہے گا اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کا قریبی نواب اور ٹام کا ہمدرد اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا اور اس کی ہر غلطی پر پردہ ڈال رہا تھا۔ ٹام جسے پہلے شہزادہ بننے کا جنون تھا، اب دل سے خواہش کر رہا تھا کہ واپس اپنے غریب گھر میں پہنچ جائے، مگر ہر طرف ملازموں کی بڑی تعداد اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ بہت سے سپاہی اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس کے ایک اشارے پر 10 ملازم اس کا کام کرنے موجود ہوتے، کہاں سوکھی روٹی اور کہاں شاندار کھانے سونے کے شاہی برتنوں میں، کہاں پھٹے ہوئے کپڑے اور کہاں شاہی لباس، کہاں زمین پر سونا اور کہاں محل کا شاہی بستر، ایسا نرم اور شاندار جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا مگر اب یہ ممکن نہ تھا۔ تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں شہزادے کی واپسی تک کوشش کروں گا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اب اسے اس دعوت میں شرکت کرنی تھی جو رات کو ہونا تھی۔ بادشاہ بیمار تھا، اس لیے وہی مہمان خصوصی تھا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ شہزادے کے بعد جس شخص کے بادشاہ بننے کی باری ہے اسے مروا دیا جائے۔ اس بات کا انتظام پہلے ہی کیا جا چکا تھا اور وہ شخص جیل میں تھا۔ سب نے بادشاہ کے کہنے پر اس کے قتل کو درست قرار دے دیا تھا۔ عمل درآمد کے لیے بادشاہ نے اپنی شاہی مہر طلب کی تاکہ موت کے حکم نامے پر مہر لگائی جا سکے، مگر وہ تو شہزادے کے پاس تھی اور ٹام نے صاف جواب دے دیا تھا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ مہر کہاں ہے۔
بادشاہ کبھی سخت غصے میں آ جاتا اور کبھی اپنے ولی عہد کے پاگل ہونے کا سوچ کر پریشان ہو جاتا، مگر اپنے بیٹے سے اس قدر محبت تھی کہ اسے کچھ بھی کہنے کو تیار نہ تھا۔ شاندار دعوت میں ٹام شاہی لباس زیب تن کیے موجود تھا۔ تمام امراء اور نواب جھک جھک کر سلام کرتے، صحت اور لمبی عمر کی دعائیں دیتے۔ ٹام ایسی شاندار دعوت کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، مگر اداکاری کر کے سب کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ پریشان کن اور بہت ہی مشکل صورتحال تھی۔ اسی دعوت کے باہر اصلی شہزادہ بھی موجود تھا۔ پہرے داروں سے کہہ رہا تھا، میں شہزادہ ہوں، اندر جانے دو، مگر وہ اسے دھکے دیتے، باہر لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اسے مارتے۔ اس ہجوم میں ہینڈن نامی ایک آدمی جو کبھی امیر ہوگا مگر اب حالات خراب تھے، شہزادے کی مدد کو آیا۔ خبردار جو کسی نے اس لڑکے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اس تلوار سے اسے مار ڈالوں گا۔ پھر بھی ایک شخص نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ لوگ ہینڈن کو پکڑنے آگے آئے تو شہزادے کو اٹھایا اور تیزی سے بھاگا۔ دعوت میں افراتفری پھیل گئی اور پھر ایک ایسا اعلان ہوا جو ٹام کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ نہایت افسوس سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے بادشاہ دنیا سے گزر گئے ہیں۔ اب ٹام بادشاہ تھا، کل کا فقیر، آج کا بادشاہ۔ پھر اچانک لوگ جھک جھک کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت کی عمر دراز ہو، بادشاہی مبارک ہو۔ ٹام نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جس بے گناہ کو بادشاہ بننے کے الزام میں پھانسی دی جا رہی تھی اسے بچانا ہے، لہٰذا پہلا حکم یہ صادر فرمایا کہ اس بے گناہ کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگوں کے لیے یہ حیران کن بات تھی، مگر بہت پسند کی گئی اور بادشاہ کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بہت سے دوسرے بے گناہ لوگوں کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ امراء اور نواب خیال کرتے کہ وہ ذہنی طور پر درست نہیں ہے، مگر بادشاہ کے حکم کو نہ ماننے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ ٹام نے خراب حالات دیکھے تھے، غربت دیکھی تھی، مجرم دیکھے تھے، جرم کیوں ہوتا ہے یہ بھی جانتا تھا، اسی لیے غریب لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتا تھا اور عملی طور پر بھی ان کی مدد کر رہا تھا۔ امراء کے لیے یہ ایک انوکھی بات تھی کہ بادشاہ غریبوں اور فقیروں کی مدد کرے، مگر چونکہ کام نیکی کے اور اچھائی کے تھے اس لیے سب دل میں تعریف کر رہے تھے۔ ٹام فقیر تھا، اب بادشاہت اور امارت دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف اصل شہزادہ ایڈورڈ غربت کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ہینڈن اس کی مدد کر رہا تھا۔ باپ نے لندن کے پل کے قریب شہزادے کو دوبارہ مارنے کی کوشش کی تو ہینڈن کی تلوار کے خوف سے قریب نہ آ سکا۔ ہینڈن سمجھ رہا تھا کہ لڑکا واقعی پاگل ہے جو اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے، مگر سوچا کہ میں بھی اسے شہزادوں کی طرح ہی رکھوں گا۔ اپنے بستر میں اسے سلایا، کھانا کھلایا، نئے کپڑے پہنائے۔ دراصل ہینڈن کی اپنی بہت بڑی جائیداد تھی، مگر 10 سال پہلے سازش کر کے اسے وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک بھائی آرتھر تو نیک دل تھا، مگر دوسرے نے باپ سے جھوٹی برائیاں کر کے دل میں برائی پیدا کر دی۔ باپ نے کہا کہ ہینڈن تمہیں جنگ میں حصہ لینا ہے۔ اپنی منگیتر سے دور ہونا اس کے لیے مشکل کام تھا، مگر باپ کے حکم پر جنگوں میں حصہ لیا۔ 3 سال بہت سی جنگیں جیتیں، پھر ایک جنگ میں قید کر لیا گیا۔ کئی سال بعد اپنے علاقے میں جا رہا تھا، ان سالوں میں کیا کچھ بدل گیا ہوگا کچھ علم نہیں تھا۔ شہزادے نے کہا، ہینڈن تم اچھے اور نیک انسان ہو اور تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ماں بدولت تمہیں تمہارا حق دلائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی کچھ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنے حالات بیان کیے، پھر روبدار آواز میں کہا، ہینڈن آپ کی ایک خواہش پوری کی جائے گی، یہ شہزادے کا وعدہ ہے، بولیں بیان کریں۔ ہینڈن خود بھی خاندانی انسان تھا، مروت میں یہ سمجھتے ہوئے کہ لڑکے کا دماغ خراب ہے اسے شہزادوں کی طرح رکھ رہا تھا، نہ اس کے سامنے بیٹھتا اور ادب و احترام دیتا۔ ایک خواہش پوری ہونے کا سنا تو اسے موقع مل گیا۔ حضور اگر آپ حکم دیں تو اب میں بیٹھ جاؤں، بلکہ حضور کے دربار میں بھی حضور کے قریب ہی بیٹھوں۔ اگرچہ یہ فرمائش، یہ خواہش قبول کرنے والی نہیں ہے، مگر ماں بدولت نے وعدہ کیا تھا، ہینڈن شاہی دربار میں نہ صرف تم بلکہ تمہارے بعد کی نسلیں بھی بادشاہ کے قریب بیٹھیں گی، اور اس وقت بیٹھیں گی جس وقت باقی تمام نواب اور امراء کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہینڈن دل میں ہنس رہا تھا مگر خوش تھا، وہ کھڑے کھڑے تھک چکا تھا اور بیٹھنے کی شدید خواہش تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پاگل لڑکے کو کبھی یہ خیال نہیں ہونے دے گا کہ یہ شہزادہ نہیں پاگل ہے۔
بلکہ کوشش کر کے اس کا دماغی علاج کروا کر اسے تندرست کرے گا۔ رات کو شہزادہ بستر پر سویا جبکہ ہینڈن بیچارہ دروازے کے قریب زمین پر سو گیا۔ صبح اٹھا اور شہزادے کے ناشتے کے لیے چیزیں لانے باہر گیا۔ واپس آیا تو شہزادہ غائب تھا۔ دراصل ٹام کا باپ اسے ٹام سمجھ کر اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب دیکھا کہ ہینڈن باہر گیا ہے تو اسے وہاں سے غائب کیا، خوب مارا پیٹا اور پھر چوری کرنے والے ایک گروپ کے حوالے کر دیا تاکہ گاؤں میں چوریاں کرے۔ شہزادہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور تھا، مگر اس نے غریبوں کے دکھ درد اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چور کیسے زندگی بھر کی جمع پونجی ساتھ لے جاتے ہیں یہ بھی دیکھا۔ لوگوں کے حالات کتنے خراب ہیں یہ بھی نظر آیا۔ شہزادہ تو مذاق کی خاطر اور کھیل تفریح سمجھ کر کچھ دیر کے لیے فقیر بننے کا خواہش مند تھا، مگر قسمت نے اسے کسی اور ہی چکر میں پھنسا دیا تھا۔ البتہ جتنی قریب سے عوام اور دنیا کو اس نے دیکھا تھا وہ شاید آج تک کسی شہزادے کے نصیب میں نہیں آیا تھا۔ ہینڈن کو اس کے غائب ہونے کا علم ہو چکا تھا اور اسے تلاش کر رہا تھا۔ شہزادے کو جیسے ہی موقع ملا چوروں کے اس گروپ سے فرار ہو گیا، بھاگتا رہا۔ ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں بدقسمتی اس کی منتظر تھی۔ یہ ایک ایسے آدمی کی تھی جو اپنے آپ کو نیک کہتا تھا مگر ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ جو اس کی جھونپڑی میں آتا اس کو نیکی کا درس دیتا، کوڑے مارتا تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں، دوسری تکلیفیں بھی دیتا۔ مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ تو شہزادہ ہے تو جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ تمہارے باپ ہی نے تو ہماری زندگی جہنم بنائی، اس کی وجہ سے میں سب سے بڑا پادری نہ بن سکا تو فرشتہ بننا پڑا، مگر اس نے جو تکلیف مجھے پہنچائی آج اس کا بدلہ اس کے بیٹے سے لوں گا۔ وہ خنجر سے شہزادے کو ذبح کرنے والا تھا اور شہزادہ خوف کی حالت میں چیخیں مار رہا تھا۔ ہینڈن نے شہزادے کی چیخوں کی آوازیں سنی، وہاں گیا۔ نیک آدمی نے ہینڈن کو دیکھا اور ڈر کر بھاگ گیا۔ شہزادے کی جان بچی، مگر جس گھر میں چوری کی تھی وہ عورت پولیس کے ساتھ چوروں کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے بھی چیخوں کی آواز سنی، وہاں آئی اور شہزادے کو پہچان لیا کہ یہ بھی چوروں کا ساتھی تھا۔ شہزادے کو گرفتار کر لیا گیا۔ جج نے کہا چوری کی ہے جس کی سزا موت ہے، مگر یہ کم عمر ہے تو قید کی سزا اور کوڑے۔ جب سپاہی اسے لے جا رہے تھے تو ہینڈن نے انہیں ڈرایا کہ انہوں نے عورت سے پیسے لے کر اس لڑکے کو پکڑا ہے۔ یہ سچ بھی تھا، تو پریشان ہو کر انہوں نے شہزادے کو چھوڑ دیا۔ واپس گئے اور کہا کہ لڑکے کو بہت سے آدمی چھڑا کر لے گئے ہیں۔ ہینڈن شہزادے کو لے کر اپنی حویلی میں گیا، مگر دیکھا کہ اتنے سالوں میں وہاں کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ اس کا عیار بھائی جائیداد پر قبضہ کر چکا تھا، نیک بھائی اور باپ مر چکے تھے۔ شیطانی بھائی نے ہینڈن کی محبت اور منگیتر سے شادی بھی کر لی تھی، اور وہ نیک عورت اب اس کی ہر بات نہ چاہتے ہوئے بھی ماننے پر مجبور تھی۔ نہ صرف اس کے شیطانی بھائی نے اس سے پہچاننے سے انکار کر دیا، بلکہ ملازموں سے کہا کہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں۔ ہینڈن کی منگیتر نے اسے چپکے سے بتایا کہ اس کا بھائی بہت بڑا بدماش ہے، اب سیاہ و سفید کا مالک بھی ہے، کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، تو ہینڈن کو جان بچا کر وہاں سے چلے جانا چاہیے، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ پولیس آ گئی، شہزادے اور ہینڈن کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ ایک پرانے ملازم نے خاموشی سے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بتایا کہ ہینڈن کے بھائی نے مشہور کر دیا کہ وہ مر چکا ہے۔ اسی غم میں اس کا بھائی اور باپ مر گئے تو اس کی منگیتر کو بھی دھوکہ دے کر شادی کر لی۔ اب وہ بہت برے حالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہینڈن اور شہزادے کو جیل میں خوب ذلیل کیا گیا اور پھر کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ ہینڈن نے کہا شہزادے کی جگہ مجھے کوڑے مار دیے جائیں۔ اس کے بھائی کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ شہزادے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور ہینڈن کا جسم کوڑے کھا کر زخمی تھا۔ شہزادے نے کہا کہ تم نے اس ملک پر احسان کیا ہے، تم بادشاہ کے سب سے قریب رہو گے، تمہاری عزت ملک کے تمام لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ ہینڈن سوچ رہا تھا اگرچہ یہ پاگل ہے مگر پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے اس کی محبت ہی کافی ہے، ورنہ یہاں تو میرے بھائی کی طرح کے زہریلے سانپ جیسے لوگ ہیں۔ ہینڈن نے لندن جا کر بادشاہ سے انصاف طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس کے باپ کے کچھ دوست بھی تھے جن کی محل میں بہت عزت تھی۔ بادشاہ کی تاج پوشی کے دن وہ محل میں پہنچے مگر لوگ بہت زیادہ تھے اس لیے جدا ہو گئے۔ دوسری طرف فقیر لڑکا ٹام کینٹی اس تمام عرصے میں اپنے آپ کو نئے ماحول میں ڈھال چکا تھا۔ اب اسے شاہانہ انداز میں رہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ خوش تھا کہ بادشاہ بن رہا ہے، جبکہ اصل بادشاہ ایڈورڈ تکلیف کی حالت میں محل کے باہر موجود تھا۔ ٹام کو ہجوم میں اپنی پیاری ماں بھی نظر آئی۔
پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس وہ اپنے بیٹے کو پہچان گئی، محبت سے آگے بڑھی، میرا پیارا ٹام۔ سپاہیوں نے دھکا دے کر اسے پیچھے کر دیا تو ٹام کا دل اداس ہو گیا۔ ساری دنیا کی بادشاہت بھی ماں کی محبت سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بادشاہت کے بجائے ماں کی محبت کو ترجیح دے گا۔ تاج پوشی کے وقت اصل شہزادہ ایڈورڈ بھی وہاں آ گیا۔ ٹام نے کہا بادشاہ سلامت آئیں اور تاج پہنے، اور سب لوگوں سے کہا کہ یہی اصل بادشاہ سلامت ہیں۔ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں بادشاہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اصل شہزادے ایڈورڈ نے شاہی مہر پیش کر کے اپنے آپ کو شہزادہ ثابت کر دیا۔ اب ٹام کو گرفتار کیا جا رہا تھا، مگر نئے ایڈورڈ بادشاہ نے کہا یہ مجبور تھا کہ بادشاہ بنے، مگر اس نے تو پوری کوشش کی کہ مجھے بادشاہت ملے، اسے اس کا حق ملے گا، اس کے باپ کو سزا ملے گی اور اس کی ماں اور بہنیں اچھے اور شاندار طریقے سے زندگی بسر کریں گی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ سپاہیوں نے نئے بادشاہ کو خط لا کر دیے جس میں ایک لڑکے نے لکھا تھا کہ وہ اصل بادشاہ ہے۔ دراصل یہ وہ خط تھے جو ایڈورڈ نے ہینڈن کو دیے تھے کہ محل میں پہنچا دیے جائیں۔ ہینڈن کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور یہ خطوط برآمد ہوئے تھے۔ ایڈورڈ بادشاہ نے حکم دیا اس شخص کو فوری طور پر عزت و احترام سے میرے دربار میں لاؤ۔ ہینڈن سمجھ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ کیا؟ بادشاہ کی جگہ تو وہ پاگل لڑکا بیٹھا تھا جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا۔ بادشاہ نے روبدار آواز میں کہا یہ ہے مائلز ہینڈن، کئی بار میری جان بچائی، میری خاطر کوڑے کھائے اور برے وقت میں میرا ہر طرح سے خیال رکھا، اور آج وعدے کے مطابق میں انہیں اس دربار میں سب سے ممتاز اور برتر مقام عطا کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جس وقت دربار میں سب لوگ کھڑے ہوں گے اس وقت بھی انہیں بیٹھنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو سر ہینڈن ادھر آئیں اور میرے قریب تشریف رکھیں۔ ہینڈن حیران پریشان کھڑا تھا، مگر اسی وقت اسے اپنا بھائی وہاں نظر آیا۔ بادشاہ نے بھی اسے دیکھ لیا اور گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بھائی نے اپنے جرموں کا اقرار کیا۔ اب ہینڈن کی منگیتر ایڈتھ کی خواہش تھی کہ ہینڈن سے اس کی شادی ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا رہا مگر ہمیشہ ٹام اور ہینڈن بادشاہ کے سب سے قریبی ساتھیوں میں رہے۔ ایڈورڈ بادشاہ نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا تھا، غریبوں کو، چوروں کو، لالچی لوگوں کو، جھوٹے اور فریبی لوگوں کو، نیک لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو بھی جو مجبوری کی وجہ سے جرم کی دلدل میں دھنس رہے تھے۔ زندگی کو اتنے قریب سے دیکھنے کی وجہ سے وہ انصاف سے فیصلے کرتا اور ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتا۔